آج ہمارے جتنے بھی اسکول بنے ہوئے ہیں یہ تعلیم کے مقصد سے بنے ہوئے ہیں. میرا ایک سوال, سب ان لوگوں کے پاس جا کے ان سے ایک دفعہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کس مقصد کے تحت اسکول بنایا تھا. سب کا کام ہے صرف کاروبار اور بزنس. کسی نے آج تک یہ نہیں سوچ کے اسکول بنایا ہوگا میرے خیال سے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں گے. تعلیم کی کمی تو ہے ہی ہے, لیکن جو تربیت کی کمی ہو رہی ہے اس کے اثرات آپ سب کو نظر آ رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے کہاں پہ جا رہے ہیں. دوسرا آگے جی صحت. اگر ہمارے صحت کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں واقعی طور پہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہوگا تو آج جتنی ریٹوں پاکستان میں گندی بیماریوں کی میرے خیال سے کسی ملک میں نہیں ہوگی. آپ سب لوگ میری بات سے اگری ہوں گے. ہر بندہ صرف اپنا کاروبار کے بتانے کے لیے بیٹھا ہوا. جو سرکاری ہاسپٹل ہیں جیسے آپ نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کمپلیکس میں کام چھوڑ دوں. کمپلیکس تو دور کی بات ہے, یہاں آپ جائیں اپنے سول ہاسپٹل کی حالت دیکھ لیں. مریض کو باہر ایمرجنسی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو کمپلیکس پہنچانا ہے. بھائی آپ کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جہاں تک آپ کو ہاتھ پہنچتے آپ اپنی ڈیوٹی کریں, خدمت کریں اس بندے کو. جو آپ دے سکتے ہیں, جتنی سہولت دے سکتے ہیں دیں, تاکہ وہ یہاں سے کمپلیکس تک تو پہنچ سکے گا. تیسرا سب سے بڑی بات کہ ہمارے بزنس اور کاروبار. آج میرے خیال سے یہ تھوڑی سی جاب جو نکلی ہے کچھ دن پہلے ٹی ایم اے میں اور ایجوکیشن میں, اور ساری میرے خیال سے کلاس 4 کی جابس ہیں. یہی بات ہے, اس سے ہائی لیول کی کوئی بھی نوکری نہیں نکلی ہمارے ملک میں ابھی تک. اور اس کلاس 4 کی سیٹس کے لیے جتنے ماسٹر لوگوں نے کاغذات ابھی تک جمع کروا دیے ہیں نا ہماری فکریہ ہے. رونے کو دل کرتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے کہ آج وہ لوگ ڈسہارٹ ہو گئے ہیں. اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے ان لوگوں کو آگے کیا مل رہا ہے؟ کیا مستقبل ہے ان بچوں کا؟ کیا سوچ ہے ان بچوں کی کہ صرف ہم نے اپنے بچوں کو نوکر بنانا ہے؟ نوکری کا مطلب ہی نوکر ہے نا. اپنے بچوں کو اس غلامی سے بھی نکالیں کہ نوکر بن کے نہ جیو. اپنا چھوٹا سا بزنس کرو, مالک بن کے زندگی گزارو. بزنس کے لیے پیسے کی ضرورت ٹھیک ہوتی ہے, لیکن میں خود آپ لوگوں کے سامنے مثال ہوں. میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے میرے اپنے 3 گھر ہیں, میری گاڑی ہے, میں نے کسی سے مدد نہیں کی. میں نے 20,000 روپے سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا. آج وہ میرا بزنس 20 لاکھ سے اوپر پہنچ گیا, لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ. میں بھاگی نہیں ہوں. ثابت قدمی ثبوت ہے. صبر اور ثابت قدمی اور نیت کے ساتھ اگر آپ لوگ چلیں تو آپ کو کسی کی مدد نہیں ہوتی. دوسرا سب سے مسئلہ کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. ہم سب غریب لوگ ہیں. کرنا چاہیں نا تو آپ 1 روپے سے بھی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, ایک آنے سے بھی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اگر زیادہ نہیں تو 500 روپیہ دن کا یا 1000 روپیہ دن کا تو کما سکتے ہیں. اسی میں سے اگر ہم 50 روپیہ نکال کے 10 دن ڈیلی کا مہینے کا 1500 روپیہ بنتا ہے. کیا ہم اس سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے؟ لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے کلیے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کر کے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے. صرف اپنے دل کے اندر جذبہ انسانیت ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آج کوئی بھی خدمت نہیں کر رہا, ہر بندہ دوسرے کو لوٹنے پہ پہنچا ہوا ہے. ہمارے ملک کی بدبختی ہے کہ ہمارے حکمران کا حق نہیں ہے, ہماری ساری عوام کا حق ہے. جائے نا یہ بات, کوئی ریڑھی والا کوئی سبزی والے کو پکڑے, کسی فروٹ والے کو پکڑے, وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں کہ یہ اس نے پیسے یہ نہیں ہو, یہ چیز مجھے دی. اس کو کون سدھارے گا؟ کوئی ہمارے اوپر آپ اوپر سے اتر کے نہیں آئے گا. یہ ہمیں خود کرنا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. مجھے نہیں ضرورت کہ میں دوسرے کو نوکر کی نہیں کروں کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میں اپنے آپ کو ٹھیک کر دوں گا, میرے خیال سے ہمارے سارے لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ میرے اندر کی آواز ہے, میرے دل کی درد ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ میرا دن رات عورتوں سے, غریب لوگوں سے, غریب کا رشتہ غریب کے ساتھ ہے, امیر کا رشتہ امیر کے ساتھ ہے. میں سب کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آج ہر بندہ جس کے پاس 4 پیسے وہ 4 پیسے والے کے پیچھے بھاگتا ہے. کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 پیسے والا بندہ کسی غریب کے پیچھے بھاگا ہو کہ میں اس کے ساتھ تعلقات بناؤں؟ نہیں. پیسہ پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے تو غریب کدھر جائے گا؟ اس کی حالت سدھارنے کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا. تھوڑا اپنے اپنے حصے کا آپ لوگ نمبر ڈالیں, اپنے اپنے حصے کا کام کریں. قطرہ قطرہ دیا. آج کتنی تنظیمیں ہمارے ملک میں آئی ہیں, کتنی NGOs آئی ہیں. آج رسا دراز سے لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری حالت کیوں نہیں سدھر رہی؟ پاکستان میں سے غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ پاکستان کے لوگوں کے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو پازیٹیو یا اچھے طریقے سے لے کے نہیں چلتے. اب اگر کوئی NGO آئی ہے, اس نے اگر 5 اچھے کام کیے ہیں اور ایک غلط کام کر کے چلی گئی ہے تو ہماری بدبختی ہے. ہم نے 5 کاموں کو آگے نہیں پھیلانا. جو غلط کاموں کر کے گئی ہے اس کو لے کے ہم نے آگے بھاگنا ہے. تو وہ یہ آئے تھے, یہ کر کے گئے, یہ کر کے گئے. بھائی پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ
आप किस चीज़ को खिला रहे हैं। अच्छी चीज़ खिलाओगे उसका अच्छा असर मिलेगा, बुरी खिलाओगे उसका बुरा असर मिलेगा। मेरे दिल में थोड़ी सी ये बातें भी जो मैं करना चाह रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि यही बातें आप लोग आगे लेके जाएँ, सबके साथ करें कि आज हम बद से बदतर हाल में क्यों हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। ये मेरे थोड़े से सवाल है, आपने इन पर ज़रूर गौर करनी है और अपनी बहनों को साथ लेके चले। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, मैं कहती नहीं शर्म के और भी बहुत काम है। औरत को कंधे से कंधा मिला के साथ चलने में शर्म महसूस करने वाली बात नहीं है। औरत आपका फख्र होना चाहिए, औरत आपके घर की इज्जत होनी चाहिए। और जो बाहरी औरतें काम कर रही हैं, अगर उनको भी आपने अपने घर की इज्जत समझ के, अपनी बहन बेटी समझ के आप लोग साथ चले, आपको कभी भी शर्म महसूस नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका।